اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لو تمہیں اس سے محبت ہے۔ جب تک آپ اندر سے خوش نہیں ہوں گے، آپ کو دنیا کا کوئی انسان خوش نہیں رکھ سکتا۔ زندگی میں ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرے جو آپ کا خیال رکھے، اپنی ہمت کے مطابق ضروریات پوری کرے۔ محبت بہت بعد کی بات ہے، کیونکہ احساس ذمہ داری بھی محبت کا دوسرا نام ہے۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی، اگر سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تربیت۔ جنت کی حوروں سے بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مرد اگر روکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتے ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلائل نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلائل اس کی آنکھ سے ڈھکا ہوا آنسو ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے۔ اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے، وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ عادت دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کی ہے۔ اتنی توجہ اپنے اندر جھانکنے پر دیں تو سنور نہ جائے۔ انسان سخت مزاج بن جاتا ہے اس وقت جب بہت سے لوگ اس کی نرم مزاجی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ تمہارے سوچنے سے پہلے اللہ تمہاری خواہش کو پورا کر دے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص چھوٹی مصیبت پر صبر نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو
اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی و امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کو ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کبھی کبھی کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے احساس کو صحیح الفاظ میں ڈھال نہیں سکیں گے، اور اگر ڈھال بھی لیں تو سامنے والا شاید سمجھ نہیں سکے گا۔ اسی لیے خاموشی کا سہارا لیے مسکرا کے جیتے رہتے ہیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیں، مقصد دستک دینا ہو نہ کہ دروازہ توڑنا۔ زندگی سوچ سے بدلتی ہے، صرف باتوں سے نہیں۔ میں 1000 دفعہ اپنے ہاتھ سے ہلنے کا کہوں وہ نہیں ہلے گا، لیکن ایک دفعہ سوچ لوں تو اختیار کے مطابق جہاں چاہوں لے جاؤں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشیاں دوسروں کا درد بن جاتی ہیں۔ زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے آپ کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں آج کھانے کو کچھ ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیوار گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔